بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف، تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 3۔ محمل نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، نہ بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی، اور آج لمبی سامیہ بانس کی جھاڑو سے چھت کے جالی صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو ازسر نو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا اماں کے سر پر کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی کانوں پر واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور سی۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارا کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی۔ دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضہ کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اسی امید پر لگی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سیلڈ بنا دو، اور چائے کے ساتھ اسنیکس بھی، چائے بھی اور کھانا بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے بولی، اتنا کچھ کس کے لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں۔ محمل وہ تھکن سے آج زردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹ سیٹ کر رہی تھی جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ۔ اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں۔ مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا، وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی۔
اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی، ہاں تو اب مزید کیا انتظار، لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے، منگنی آرام سے 2 مہینے تک کر دیں گے اور شادی سال ڈیڑھ تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سے وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائے اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائے۔ آخر خود پر غاضب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک سی ہیل ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموش سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل ٹشو، نائمہ چچی نے زور سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشوز رکھنا بھول گئی تھی۔ اف، وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرعید پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب چلی گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے، وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں، ہاں آئی نو بیٹا، تم اہتمام میں لگی ہوئی ہوں گی، مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال، چہ معنی وارد۔ آپ یہ ڈرم اسٹک لینا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ ہٹانی چاہی۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے۔ محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور فری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی اور بے چارگی سے وہ بامشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب پریشان ہو رہی تھی۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والے ہر مہمان کو وہ مسرت اور محمل کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی تھی۔ مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی سنگن لے گئی تھی۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی۔ مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ۔ سدرا بیگم
اب باکس پیٹیز لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہے سدرا، اس کی فلنگ میں کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیا ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چیک کر کے ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سیدہ آپا نے تو ذکر کیا ہی ہوگا کہ میں کس خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمید باندھوں۔ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ، انہوں نے بامشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا، تو وہ جو حد تک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی نے بند کمرے میں سارے بڑوں کو ساتھ کیا گفتگو کی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار اور سرسبزہ موڑ آیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ او گاڈ، اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھی، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹک انجینئر ہے، اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو ہاں ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا، کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا، نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی تھی۔ تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بہت تیز تھی، ایسے پڑاخچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد۔ تم میری بات سن نہیں رہی ہو نادیہ، اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں سن رہی ہوں۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پر رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا تو بتاؤ، وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہے، میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹک انجینئر ہے۔ اگر تم سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تو وہ اپنی فائل جوڑوں میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو۔ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا۔
ایک کام کے لیے میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں، محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ چند قدم دور اس نے ذرا مڑ کر دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ، نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پر یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے، حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں امان تھی تو کالج میں نادیہ، جس سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھیں۔ کبھی کام میں مصروف ہوں، ہاں کہہ دیا، تو کبھی سننا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کی ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری صبح ہر سو بکھری تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور ان میں مگن تھیں۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ یا کیا اس کی زندگی کسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزادی سے سوچا، کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترانے لگے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا تو فواد، ان میں سے کسی کی بھی بن جاؤں تو یہ سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلند ہر چیز کی بلندی جو وہ عملیات کر لیتا ہے، وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پر نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو… اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے آس پاس بول رہی ہو۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ خود کو سرزش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے میں بہت اچھے لوگ ہیں یہ نعمان بھائی، بڑے بھلے انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پہ یہ رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کے اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی،
کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، اور بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پر گری۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی تھی۔ ممی ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم سے نکالا۔ جو شوق سے کھڑی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، جب چپ ہی سادھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ